السلام علیکم، میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں کرس عثمان سیزن 5 کی ایپیسوڈ 1۔ اس میں دکھایا جاتا ہے کہ اورہان جس کاروان پر حملہ کرتا ہے اس میں اولویرا ہوتی ہے۔ اولویرا اورہان پر اپنے خنجر سے وار کرتی ہے۔ اورہان دیکھ کر کہتا ہے، اولویرا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اولویرا جس ٹائم اورہان کو دیکھتی ہے اس ٹائم خنجر اپنا چھوڑ دیتی ہے۔ اورہان کا ہاتھ زخمی ہو جاتا ہے اس کے خنجر سے۔ اس کے بعد سرداران آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اورہان بے تم نے ایک خوبصورت شکار پکڑا ہے۔ پھر کونیا سرائے دکھایا جاتا ہے، وہاں یعقوب صاحب کی بیٹی کو دکھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہی اورہان صاحب کے بھائی علاؤالدین صاحب دوسری طرف سے آ جاتے ہیں۔ یعقوب صاحب کی بیٹی کہتی ہے وہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اتنے میں اورہان صاحب کہتے ہیں ہمارا فرض ہماری سوچ سے زیادہ مشکل ہوگا۔ پھر دونوں آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ عثمان صاحب کا بیٹا بتاتا ہے میں عثمان بے کا بیٹا علاؤالدین ہوں، میں سلطان حضرت سے ملنے آیا ہوں۔ پھر غنچہ خاتون کہتی ہے میں درمیان اوغلو کے یعقوب بے کی بیٹی غنچہ خاتون ہوں، پہلے ہمیں سلطان حضرت کو دیکھنا ہے۔ دروازے پر کھڑا محافظ کہتا ہے وزیر کا سخت حکم ہے، کوئی بھی انہیں نہیں دیکھ سکتا۔ پھر علاؤالدین صاحب کہتے ہیں سلطان حضرت نے ہمیں خود مدعو کیا ہے، ان کا خط یہ ہے۔ اب خط اپنا محافظ کو دیتے ہیں۔ محافظ خط پڑھنے کے بعد کہتا ہے ٹھیک ہے حکیم، اس وقت ہمارے سلطان کے ساتھ ہیں علاؤالدین بے، جب تک سلطان مسعود حضرت کا علاج نہیں ہو جاتا آپ ہمارے مہمان بن کر رہیں گے۔ دروازے پر کھڑا محافظ یعقوب بے کا جاسوس ہوتا ہے۔ وہ یعقوب صاحب کی بیٹی کو کہتا ہے میں آپ کو آپ کے کمرے تک لے کر جاؤں گا۔ جب راستے میں جا رہے ہوتے ہیں تو یعقوب صاحب کی بیٹی کہتی ہے جب رات ہوگی تو آپ مجھے سلطان مسعود کے کمرے میں لے جائیں گے۔ اس کے بعد اورہان صاحب کو دکھایا جاتا ہے۔ اورہان صاحب کہتے ہیں پیچھے ہٹو سرداران، خاتون میری ہے۔ اورہان صاحب کہتا ہے تم بہادری دیکھنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد سرداران کہتے ہیں ہمیں آپ کی بہادری پر یقین ہے، سردار کے بیٹے قیدی اور مال غنیمت دونوں ہمارے ہیں، آپ ہمارے حملے میں مہمان ہیں، صرف اس خاتون کا اور میرا ایک ماضی ہے۔ اورہان صاحب کہتا ہے تم وہی کرو گے جو میں کہوں گا۔ اورہان صاحب کہتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ پھر سرداران کہتے ہیں ہم اس کے گھر والوں کو بتائیں گے اور پھر ادائیگی کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیں گے، ہمارے ضابطے سے تجاوز نہ کریں، لیکن اگر آپ سونا لائیں گے تو پھر خاتون آپ کی ہوگی۔ مجھے اس بارے میں صرف اتنا ہی کہنا تھا، اورہان صاحب سے کہتے ہیں۔ عثمان صاحب کا سپاہی کہتا ہے ہم ان سے لڑ سکتے ہیں، اور اورہان صاحب کہتے ہیں ہم یہاں ان کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے آئے ہیں، انہیں تباہ کرنے کے لیے نہیں، ہمارا فرض واضح ہے۔ اب جو حالات ہیں صرف اپنے دل کے لیے میں دوسرا محاذ نہیں کھڑا کرنا چاہتا، خاتون کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ سرداران سے کہتا ہے اولویرا دیکھ کر اورہان کو اپنا ہاتھ چھڑا لیتی ہے اورہان کے ہاتھ سے۔ پھر سردار کہتے ہیں نہیں پہنچے گا، اسے باندھو، تم اسے ہاتھ نہیں لگاؤ۔ اورہان ان کے ساتھی کو کہتا ہے میں نے سوچا کہ آپ سردار ہیں۔ اولویرا اورہان سے کہتی ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ آپ خود ایک مجرم ہیں۔ اورہان صاحب کہتا ہے ایک بار ہم یہاں سے صحیح سلامت نکل جائیں میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، آپ مجھے ان کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑو گے۔ اولویرا کہتی ہے میں تمہارے لیے واپس آؤں گا۔ اورہان کہتا ہے صبر کرو اورہان، مجھے یہاں مت چھوڑو۔ اولویرا کہتی ہے اورہان بار بار کہتی ہے اورہان مجھے اکیلا مت چھوڑو ان کے ساتھ۔ اورہان صاحب کہتے ہیں فکر نہ کرو۔ اورہان صاحب کہتا ہے فکر نہ کرو میں ضرور آؤں گا۔ اس کے بعد اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے تیز یعنی شہر جاؤ اور سونے سے بھرے صندوق لے کر آؤ۔ سپاہی کہتے ہیں جیسا آپ کا حکم۔ اورہان صاحب پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد صلیبیوں کے کماندار کو دکھایا جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہم نے مناستری کی ٹھنڈی دیواروں کے اندر اس دن کا خواب دیکھا، اگر تم امن چاہتے ہو جنگ کی تیاری کرو۔ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے ہم ان کے اندر بغاوت کا شعلہ بھڑکانے جا رہے ہیں، مجھے کاراجہ حصار کے بارے میں بتاؤ۔ وہ اپنے جاسوس سے کہتا ہے کاراجہ حصار کے عیسائی پریشان ہیں۔ جاسوس کہتا ہے عیسائیوں کی طرف سے بغاوت شروع ہونے والی ہے۔ پھر دوسرے جاسوس سے پوچھتا ہے مجھے سخاوت کے بارے میں بتاؤ۔ وہ کہتا ہے سخاوت کے تاجر پریشان ہیں، وہ بغاوت شروع کرنے والے ہوں گے۔ اس کے بعد کہتا ہے اس آگ کو ہوا دے کر پھیلانا ہے، وہ سلطان مسعود ہوگا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے زہر دیا۔ میں نے عثمان کو خبر دی۔ اپنے جاسوس سے کہتا ہے تم نے کائی کا تیر یعقوب کی طرف چلایا۔ اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے وہ ایک دوسرے سے لڑیں گے، پھر آگ بھڑکے گی۔ یہ کہنے کے بعد پھر وہ کہتا ہے اور یہ ان کے لیے قیامت ہوگی۔ پھر کماندار کہتا ہے ہر عیسائی کو مزید ہمت ملے گی جب ہم انہیں جلائیں گے۔ یہ کہنے کے بعد پھر وہ نعرے لگاتے ہیں عیسیٰ کے، تو تلواریں سب سپاہی اور جاسوس تلواریں کھڑی کر کے عیسیٰ کے نعرے لگاتے ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے شہروں میں اور قلعوں میں اپنی تعداد بڑھاؤ۔ کماندار کہتا ہے قابل اعتماد آدمی تلاش کرو اور ہر عیسائی کے دل میں بغاوت کے بیج بوؤ، جب تک تو آپس میں لڑیں گے۔
تب ہم قبائل، قلعوں اور شہروں میں بغاوتیں شروع کر دیں گے۔ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے تیار رہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو اب تک پہنچتی رہے۔ اس چینل پر روزانہ ایک کورلس عثمان کے متعلق ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی۔